بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی الحمدللہ پچھلی مجلس میں قلتین کی حدیث پہ گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی تھی، جتنا ہم لوگوں سے آپس میں مذاکرہ ہو چکا تھا ہو سکا تھا. تو آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ دو اقوال بتا دیے تھے اور ان پہ گفتگو ہو گئی تھی، اور انہیں بتا دیا تھا کہ ایک طالب علم جو ہے اسے چاہیے کہ دینی مسائل میں خود ہی اجتہاد کرے، تلاش کرے، اور جو اسے لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، قریب ہے، اس کو اختیار کرے، اس مسئلے کو. اور جو جاہل انسان ہے، جس کو اتنا علم بھی نہیں ہے، نہ اتنی بصیرت ہے کہ وہ تحقیق کر سکے، تو وہ عام طور پہ اپنے امام مسجد سے یا محلے کے مفتی سے وہ پوچھتا ہے، اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. لیکن جس کے پاس قوت ہے، اللہ عزتوں سے بصیرت بھی دی ہے، علم میں قوت ہے، بصیرت بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ تحقیق کر کے اس مسئلے کو لے جو کہ قرآن سنت کے مطابق اس سے لگتا ہے. اور ہمیشہ علماء کا احترام رکھیں، کیونکہ علماء نے حق کی تلاش میں یہ ان سے اختلافات ہوئے ہیں دلیل کی بنیاد پر. تو جس طرح بتایا آپ سے مشہور حدیث ہے کہ کبھی کوئی حاکم اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو اگر وہ غلط بھی ہے تب بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، صحیح تو دو ملتا ہے. تھوڑا سا مراجعہ کرتے ہیں. دو رائے کیا سامنے آئی تھی؟ اگر پانی میں نجاست گر جائے تو دو قول جو علماء کے ہمارے سامنے کیا آئے تھے؟ دونوں رائے اس پہ مبنی تھی کہ وہ قلتین کا اس میں سیکنڈ رائے میں تھا. پہلی رائے یہ تھی کہ پانی کی مقدار کتنی بھی کم ہو زیادہ ہو، اس میں اگر کچھ گر گیا جس سے پانی کا 3 اوصاف چینج ہو رہے ہیں، جی تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. ہاں اس میں تعداد کی کوئی وہ نہیں ہے، قید نہیں ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ، تغیر کا اعتبار ہوگا. ہاں. اور دوسرا قول؟ دوسرا قول میں اگر پانی کی مقدار 2 قلتین سے کم ہو، نہیں، تو اگر دوسرے قول میں قلتین نہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ اگر پانی کثیر ہو، زیادہ پانی ہو، کثیر ہو، ہاں پانی زیادہ ہو، پھر اس کے بعد یہ علماء میں اختلاف آتے ہیں کہ کثیر کتنا ہوتا ہے، کہ کثیر کتنا ہو. شافیوں کے نزدیک کثیر قلتین، حنفیوں کے نزدیک یعنی تحریک، ایک جگہ سے ہلا تو دوسرے جگہ نہ ہلا، یا تو 10 by 10 ہو. یعنی دوسرا قول یہ ہے کہ پانی زیادہ ہو اور کم ہو. زیادہ ہو تو پھر وہ نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، کم ہو تو نجاست گرنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہی تھا اسی کے بارے میں. وہ جو ساری حدیثیں تھیں، دلیل بھی ہم نے دیکھی، اور بھی آگے جو حدیثیں آئیں گی ان میں بھی یہ اسی مسئلے کی طرف بھی، اس کی طرف جایا جاتا ہے. اور میں کچھ دنوں پہلے دیکھ رہا تھا کہ یہ پہلے قول کو جو ہے، یعنی پانی میں تغیر کا اعتبار ہوگا، پانی کی مقدار کی نہیں. اس قول کو جیسا ہم نے بتایا تھا کہ امام مالک نے اس کو اختیار کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا. اسی طرح اس قول کو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو لی ہے کہ پانی میں تغیر کا اعتبار ہوگا، قلتین کے نہیں. اور قلتین کی حدیث میں انہوں نے بڑی پیاری اس میں توجیہ دی ہے اس کی. یہ کہا ہے کہ قلتین والی حدیث سے مراد یہ ہے کہ پانی اگر زیادہ ہو، یعنی قلتین اس سے زیادہ ہو، زیادہ مقدار میں ہو، تب عام طور پر وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. یعنی حدیث کی توجہ انہوں نے یہ کی ہے کہ پانی اگر زیادہ ہو تو وہ عام طور پر وہ نجاست پڑنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کے اوصاف نہیں بدلیں گے. لیکن اگر اس سے کم ہو تب تمہیں اس کو غور کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کچھ اس میں تبدیل ہوا نہیں ہوا. یہ نہیں کہ اس میں نجاست پڑنے سے ناپاک ہو جائے گا، جس طرح کے مفہوم سے ایسا پتہ چلتا ہے. لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کم ہو تب اس میں تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی، اس کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ علامہ ابن باز نے بھی یعنی پہلے قول کو اختیار کیا ہے، یعنی تغیر کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے اس حدیث کی اس طرح توجیہ کی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث میں. جی وعن رجل، نہیں ہم یہاں پہ نہیں تھے. 5 ہاں ابھی جی ہاں، وعن ابی ہریرہ. جی بسم الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء لا يغتسل
لا يختصر أحدكم हाँ अहदुकुम في ماء الدائم وهو جنوب. जी أخرجه مسلم والبخاري. لا يبولن أحدكم في हाँ الماء फिर से फिर से वही है अहदकुम नहीं है أحد अहदकुम अहदुकुम أحدكم हाँ अहदकुम मफूल बन जाएगा أحدكم أحدكم في ماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه منه داود जी ولا يغتسل فيه من الجنابة. जी ठीक है तो ये अगली हदीस है किताब तहारा में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ये हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से लाए हैं हज़रत अबू हुरैरा का राजे कौल के हिसाब से क्या नाम था उनका अब्दुल्ला नहीं अब्दुल्ला हज़रत अबू बकर का नाम है अब्दुर्रहमान हाँ अब्दुर्रहमान इब्न सख्र अब्दुर्रहमान इब्न सख्र अद-दौसी दौसी यानी यमन के थे यमन के कबीले के थे तो ये हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा से है जिस तरह वो शेर जो हमने अल्लामा सयूती से जो नकल किया उसमें जो 7 सहाबा का नाम लिया 6 मर्द एक औरत उनमें से सबसे ज़्यादा हज़रत अबू हुरैरा से यानी 5000 से ऊपर हदीस है तो ये हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया ला यख्तसिल अहदुकुम फिल माइ दाइमी व हुवा जुनुब अखरज मुस्लिम इस हदीस की तखरीज की मुस्लिम यानी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इस हदीस को अपनी किताब में नकल किया है अपनी किताब में इसको बयान किया है अच्छा पहले हम थोड़ा इराब देख लेते हैं ला यख्तसिल आया तो यही देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये ला कौन सी किस्म का है ला नाफिया है ला ला नहीं ला नहीं ठीक है ला नहीं और ला नहीं कैसे पहचाना जी आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज थोड़ी बीच में खराब हो गई थी जी ला ला नाहिया कैसे पहचाना सुकून आ गया हाँ लाम पे जो सुकून आया हाँ फेल मुदारे को जज्म दे दिया जी लाने आके जी फेल मुदारे को जज्म दे दिया इससे हम ये पता चल गया कि ये ला नाहिया है क्योंकि हमने 3 किस्म के ला देखे हैं और भी हैं लेकिन मशहूर जो हैं जो जिनके बीच में थोड़ा जो कि कंफ्यूजन होता है वो 3 किस्म के ला नाफिया सिर्फ मुस्बित को मनफी में कर देता है यानी यख्तसिल के पर अगर वो दाखिल होगा तो ला यख्तसिलु गुस्ल करता है ला यख्तसिलु गुस्ल नहीं वालेकुम सलाम बरकातहू मेरे ख्याल में बीच में डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा जी एक सेकंड मैं इसको दोबारा इसके साथ लगाता हूँ जी स्क्रीन आ रही है आपके पास जी स्क्रीन आ रही है आपके पास अभी तक नहीं जी ठीक है शुरू करें ऑफिस रिकॉर्डिंग देना पड़ेगा आपको नहीं ठीक है वही वाली दोबारा शुरू हो गई मेरे ख्याल में मसला नहीं इंशाल्लाह जी तो हम बात कर रहे थे ला यख्तसिल पे तो ला यख्तसिल ये ला नाफिया बताया ना तो ला एक तो ला नफी के लिए होता है जो कि सिर्फ मुस्बित को मनफी में कर देता है जैसे ला यख्तसिलु होगा तो ला यख्तसिलु उसका इराब पे कोई काम नहीं होता है यख्तसिल यानी गुस्ल करता है ला यख्तसिलु गुस्ल नहीं करता बस ये हो गया एक ला नाहिया है जो कि फेल मुदारे पे दाखिल होके उसे मजूम कर देते हैं जज्म दे देता है जिस तरह यहाँ पे हमारे सामने है और तीसरा किस्म ये है ला नफी लिल जिन्स ला नफी लिल जिन्स हाँ जो कि किस पे दाखिल होता है इसम पे दाखिल होता है और उसका इसम नकीरा होता है उसका जो इसम होता है उसकी खबर दोनों नकीरा होते हैं और वो क्या करता है क्या अमल करता है वो भी इन्ना की तरह काम करता है जो उसका इसम होता है उसको नसब देता है और खबर को रफा दे देता है
ہاں تو یہ لا ناہیہ ہے، یعنی کسی چیز سے منع کرنا، روکنا. لا یغتسل، نہیں غسل کرے، نہیں غسل کرے. احدکم، احدکم کیا بن رہا ہے جملے میں؟ احدکم فعل اور مفعول بھی بن رہا ہے یہاں پر. نہیں، کیا بن رہا ہے؟ احدکم احدکم، احدکم. احدکم احدکم یہ احدکم احدکم موصوف صفت بن رہا ہے، موصوف نہیں صفت. نہیں، دیکھیں نا اس میں دو حصے ہیں نا، ایک احد ہے اور ایک کم ہے. تو احد، احدکم احد کیا ہے اور کم کیا ہے؟ پہلے ان دونوں کا اعراب بتا کے پھر اس کا ہم اعراب بھی بتا سکتے ہیں پورا. جی احدکم مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. ہاں، مضاف مضاف الیہ ہے. احد جو ہے وہ ہے مضاف اور کم مضاف الیہ. احد جو ہے یہ کیا بن رہا ہے جملے میں؟ مضاف بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے یہاں پر. نہیں، مفعول تو منصوب ہوتا ہے، یہ تو مرفوع ہے. احد مضاف تو ہے یہ نا، مضاف تو ہے. نہیں، مضاف تو ہے لیکن جملے میں کیا بن رہا ہے؟ مرفوع ہے نا. یہ فائل فائل بن رہا بن ہے. رہا، ہاں فائل بن رہا ہے. کس کا فائل ہے؟ یغتسل کا. یغتسل کا. ہاں اسی طرح پریکٹس ہے، لا یغتسل، نہیں غسل کرے. احدکم، تم میں سے کوئی. ضمائر ہیک ہم نے کہا تھا نا، ہاں یا اور کاف جب بھی اسم کے ساتھ اگر جڑے آئے تو وہ مضاف الیہ ہوتے ہیں. تو کم یہ مضاف الیہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. احدکم، نہیں غسل کرے تم میں سے کوئی. احد اس کا فاعل ہو گیا، کم مضاف الیہ اس کی طرف. فی المائی، فی المائی یعنی پانی میں. الدائمی، الدائمی، دائمی کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ فلمائی دائمی، دائمی یہ دائمی دیکھیں نا اعراب اس کا، اعراب اس کا کیا ہے؟ مائی اور دائمی کے عرب سیم ہے. ہاں تو کیا بن رہا ہے؟ موصوف صفت بن رہا ہے. ہاں صفت ہے، یعنی دائم صفت ہے، الماء اس کا موصوف ہے. ما جو ہے موصوف ہے، دائم اس کی صفت ہے. فی الماء دائمی یعنی ایسا پانی جو کہ دائم ہو. دائم سے کیا مراد ہے یہ بھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں غسل کرے تم میں سے کوئی ایسے پانی میں جو کہ دائم ہو. وہو جنب، وہو جنب، وہو جنب کا ایک جو ہے اعراب وہ تفصیلی اعراب ہوگا اور ایک اجمالی اعراب ہوگا. تفصیلی اعراب سے مطلب آپ ہوا کا اعراب کریں، پھر جنوب کا اعراب کریں، پھر پورے جملے کا اعراب کریں. ٹھیک ہے. تفصیلی اعراب کیا ہے؟ وہو جنوب، اور وہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے جو کہ لوٹتی ہے احدکم کی طرف. ٹھیک ہے. ہوا جو ہے یہ یہاں پہ مبتدا ہے لیکن ضمیر اس کو مرجع چاہیے تو احد کی طرف لوٹتی ہے، اور جنوب اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. تو مبتدا خبر یہ جملہ ہو گیا پورا. یہ پورا جملہ، یہ پورا جملہ اس کا یہاں پہ محل بھی بن رہا ہے. معنی کے اعتبار سے آپ کے اعتبار سے اس کا کیا محل بننا چاہیے یہاں پہ؟ یہ بھی یہ ہم نے لیا بھی، یہ ہم نے لیا بھی ہے میرے خیال میں اس کے بارے میں. جنوب مبتدا خبر تو ہو گیا، جملہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب یہ مکمل جملہ جو ہے یہ پورے کلام میں اس کا ایک محل آ رہا ہے. جی جی ہاں جی ہاں یہ کیا بن رہا ہے؟ معنی کے اعتبار سے آپ کو پتہ چل سکتے ہیں. مفعول بن رہا ہے؟ نہیں مفعول نہیں بن رہا. یہ ہے تو منصوب ہی، یعنی محل نصب یہ جملہ پورا، کیونکہ یہ حال بن رہا ہے. حال، حال بن رہا ہے. اور کس سے حال بن رہا ہے؟ ذوالحال کون ہے اس کا؟ جی پانی، مائی دائم. نہیں، وہو جنوب اور وہ جنبی ہو. احدکم سے بن رہا. احدکم سے حال ہے، کیونکہ حال جو ہے اس کو پیچھے ذوالحال چاہیے ہوتا ہے. جیسے جا زید راکبن، زید آیا راکبن یعنی سوار ہوئے، یعنی گھوڑے پہ آیا سوار ہو کے، جس پہ بھی آیا سوار ہو کے آیا. تو راکبن جو ہے یہ حال ہے، اور ذوالحال کون ہے؟ زید ہے. زید ہے، جا زید راکبن. تو حال تو منصوب ہوتا ہے لیکن حال جو ہے وہ جملہ بھی آتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا متاول بھی آتا ہے، جملہ بھی آتا ہے. تو اس کی تعویل کر کے آپ کو بولنا ہے. تو وہ جنوب یہ حال ہے احدکم سے. نہیں غسل کرے تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں، اور حال یہ ہو کہ وہ جنبی ہو، یعنی اس حال میں کہ وہ جنبی ہو. اور عام طور پہ جب جملہ حالی آتا ہے تو اس سے پہلے واو آتا ہے.
اس لیے ہم اس کو واو عطف نہیں بولیں گے، اس کو ہم بولیں گے واو حالیہ، واو حالیہ. اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں بھی ہیں، اور اس طرح قرآن مجید میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہیں جانا. لا تقربوا الصلاة، ادھر بھی لا ناہیہ ہے، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اور حال یہ ہے کہ تم نشے میں ہو، یعنی جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں ہے، تو یہ حال ہے وانتم سکارى اس حساب سے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا معنی ہو گیا فی الماء دائم وهو جنب. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں آگے جو اعراب ہے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا، اور امام بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے، لا یبولن احدکم. ٹھیک ہے، لا یبولن، یبول بولتے ہیں پیشاب کرنے کو، بالا یبولو، بالا یبولو. یہاں پہ لا کون سا والا آ رہا ہے؟ لا جی لا نافیہ رہا ہے، نہیں، یہاں پہ بھی لا نہیں ہے، لا لا نہیں ہے، لیکن ہم نے بتایا تھا کہ فعل مضارع کچھ حالات میں مبنی ہوتا ہے، اس کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہوتا. اس میں سے ایک حالت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ نون توکید جڑ جائے، چاہے نون توکید ثقیلہ یا خفیفہ. تو یہاں پہ بھی فعل مضارع جو ہے لا ناہیہ کی وجہ سے یہاں پہ بھی مجزوم ہے، لیکن اس کے پر جزم ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ وہ یہاں پہ مبنی ہو گیا نون توکید کی وجہ سے. آپ اس کے پر ابھی جزم کو ظاہر نہیں کر سکتے، تو آپ کہیں گے کہ محل تو مجزوم ہے لیکن نون توکید کی وجہ سے وہ اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے. لا یبولن احدکم، احدکم پھر سے فاعل ہے، لیکن یہاں پہ کس کا فاعل ہے؟ یبول کا. ہاں، کہ ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی فی الماء الدائم. اب یہاں پہ ایک نقطہ ہم پہلے سے بتا دیں، لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بولنا کہ مجھے پیشاب آئے یا میں پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ایسا بولنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی الفاظ کو استعمال کیا. اور شریعت میں سب سے زیادہ حیا ہے، یعنی ایسی باتیں جو ان کو ان کے الفاظ ڈائریکٹلی استعمال کرنا اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، تو شریعت میں اس کو نہیں کرتے ہیں. لیکن جب الفاظ استعمال کیے گئے اس کا مطلب کہ ان کا استعمال کرنا یہ حیا کے اندر ہی ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو لوگ اگر یہ بھی بول دیں کہ میں پیشاب کرنا چاہتا ہوں یا اس طرح، تو اس میں جو ہے نا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے لفظ خود ہی استعمال کیے ہیں، لا یبولن، ہرگز پیشاب نہیں کرے تم میں سے کوئی. یہ نون توکید کی وجہ سے اس میں لا نہیں میں اور زیادہ تاکید کا معنی آ گیا. ہرگز پیشاب نہیں کر تم میں سے کوئی فی الماء الدائم، ایسے پانی میں جو کہ دائم ہو. اب دائم کی یہاں پہ الذی لا یجری، دائم جو تھا یہ ماں کی صفت تھی. ٹھیک ہے، پھر آگے اس میں موصول تو ہم نے نہیں پڑھا اس لیے اس کے بارے میں ہم نہیں جاتے. الذی لا یجری، یہ پھر سے ایک جملہ بن رہا ہے. الذی مبتدا ہے، لا یجری یہ اس کا صلہ ہے، جو کہ اور اس میں ایک ضمیر ہے جو کہ الذی کی طرف لوٹتا ہے. تو یہ الذی لا یجری یہ بھی اس کی صفت بنتا ہے، ماں کی صفت، جو کہ اس کی وضاحت کے لیے آئے کہ دائم سے کیا مراد ہے. دائم سے مراد یہ ہے الذی لا یجری، دائم وہ ہے جو کہ نہ چلتا ہو، کیونکہ دائم کا لفظ جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں دونوں معنوں کے احتمال ہیں. دائم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھہرا ہوا پانی، اور دائم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسلسل چل رہا ہے. یہ دونوں معنوں کا احتمال اس میں ہے. اور ایسے اور بھی الفاظ ہیں قرآن و حدیث میں جو کہ یہ جن کہتے ہیں عربی زبان میں جن میں دونوں معنی کا احتمال ہوتا ہے. جیسے قرو کا لفظ ہے قرآن میں کہ جو مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں وہ 3 قرو تک قر تک یعنی ان کی عدت ہوتی ہے. تو قر سے مراد حیض بھی اور طہور بھی ہے، قرو سے مراد حیض بھی اور طہور بھی. اسی طرح دائم سے مراد جو ہے یہ ٹھہرا ہوا پانی بھی ہے اور لگاتار چلنے والا بھی ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کہ الذی لا یجری، اس بات کو واضح کر دیا کہ دائم سے مراد وہ ہے جو کہ ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، جاری پانی نہیں ہوتا ہے. ثم یغتسل فی، یہ ثم یغتسل فی کے پاس آ کے اس میں تھوڑی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، لیکن پہلے اس کی سارے الفاظ کو دیکھ لیں. پھر یعنی ایسے پانی میں ہرگز پیشاب نہیں کرنا جو کہ چلتا نہ ہو، اور پھر اس میں غسل کریں. اور یہی روایت مسلم میں بھی ہے، یعنی اوپر تو غسل والی تھی، یعنی مسلم میں یہ والی روایت بھی ہے پیشاب والی بھی، لیکن آخر کا لفظ کیا ہے؟ منہ، ثم یغتسل منہ.
یعنی یغتسل فیہ کا مطلب اس کے اندر غسل کرے، منہ کا مطلب اس میں سے غسل کرے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور سنن ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے اور اس میں الفاظ ہے ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اور اس پانی میں جنابت سے غسل نہ کریں. تو یہ سب الفاظ ہو گئے اور اس کا کچھ اعراب ہم نے دیکھ لیا، اس کے اوپر پریکٹس. ابھی اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں جتنا وقت ہمارے پاس رہ گیا انشاءاللہ. جی، تو سب سے پہلے اس حدیث سے کیا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تنبیہ کی کہ نہیں غسل کرے تم میں سے کوئی احدکم فی الماء الدائم وهو جنب، اس حالت میں کہ وہ جنبی ہو. ٹھیک ہے، تو احدکم یہاں پہ بولا، آپ کا خطاب تو یہاں پہ صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا، عام طور پہ صحابہ کے ساتھ. اور احدکم یہ مردوں کے لیے آیا یا عورتوں کے لیے آیا؟ یہ عام ہے سب کے لیے. ہاں، یہ عام ہے سب کے لیے، حالانکہ صیغہ کس کا ہے؟ مردوں کا ہے. احدکم میں مرد آ گئے، احدکن نہیں بولا. لیکن قرآن و حدیث میں جب کوئی بھی حکم آئے گا تو وہ عام ہوگا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، الا یہ کہ وہاں پہ اس کو خاص کرنے کی کوئی دلیل ہو، کوئی خاص کرنے کی کوئی دلیل ہو. یعنی مرد بھی منع ہے کہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں وہ غسل کرے اور عورتوں کو بھی منع ہے کہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں وہ غسل کرے. تو عام طور پر جو حکم ہوتا ہے وہ مذکر کی صیغے میں کیوں آتا ہے پھر؟ کیونکہ عام طور پہ خطاب مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، عام طور پر خطاب ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس میں سب شامل ہیں الا یہ کہ کوئی دلیل عورتوں کو وہاں سے الگ کرے. تو جہاں پہ بھی ایسے آئیں گے صیغے، عموم کی صیغے، وہ سب کے لیے الا یہ کہ وہاں پہ کوئی فرق ہو. اسی سے مجھے یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو. تو کیا اس میں کوئی تخصیص ہے؟ کہیں پہ کوئی حدیث آتی ہے کہ عورتوں کی نماز الگ ہے مردوں کی نماز الگ ہے؟ کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے قرآن کی طرف سے یا کوئی آیت ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. آپ سے نے فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. پورا طریقہ ایک صحیح ہونا چاہیے. صرف پردے کا فرق ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورتیں پورا اپنے آپ کو مکمل طور پہ چھپائیں گی، اور مرد جو ہے ان کا ستر چھپا ہونا چاہیے، یعنی ان کے ضروری جو ہے نماز میں ان کی یعنی ناف سے لے کے ان کے گھٹنوں تک، اور کندھے بھی چھپے ہونے چاہیے. لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز میں زینت اختیار کریں. تو چھپانے کا فرق ہے لیکن نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں، الحمدللہ ایک جیسے ہیں. اس سے مجھے یاد آتا ہے ایک قصہ کہ کیونکہ ہمارے شیخ کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، بہت سارے ایسے حکمت کی بھی باتیں، ہو سکتا ہے کسی کو اور بھی کہیں فائدہ ہو. وہ ایک جگہ کہیں گئے تھے تو کوئی مولوی صاحب پہلے سے کوئی بیان کر رہے تھے، تو نماز کے طریقے پہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ بھئی مرد ادھر ہاتھ باندھ دیں، عورتیں یہاں پہ ہاتھ باندھ دیں، اس طرح نماز پڑھیں، یہ کریں، عورتیں سجدے میں جائیں. حالانکہ ہماری عورتیں جس طرح انڈیا پاکستان میں جس طرح سجدہ کرتی ہیں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے، بلکہ اس کی تشبیہ کتے کے ساتھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا، یعنی قلب، یا تو کتا جس طرح اپنے سارے کے سارے اعضاء کو جوڑ لیتا ہے نا، اس طرح سجدہ نہیں کرے. آپ نے منع کیا اس حدیث سے. لیکن ہماری عورتیں کس طرح سجدے کرتی ہیں بیچاری عام طور پر، بلکہ مرد بھی بہت سارے اس طرح سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سارے اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، یعنی کونیوں کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اور پیڑ کو بھی لگاتے ہیں. آپ نے اس سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو دور رکھتے تھے، کونیوں کو بھی دور رکھتے تھے پیڑ سے، اور اپنی رانوں سے پیڑ کو دور رکھتے، یعنی کھل کے سجدہ کرتے تھے. تو یہ آپ کا تھا طریقہ. تو آپ نے سب کو اس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو ان مولوی صاحب نے یہ سب کچھ بتا دیا، یہ سب بیان کر دیا. اس کے بعد ہماری شیخ کی باری آئی تو ہمارے شیخ نے کہا کہ بھئی ابھی ایک مولوی صاحب نے بیان کیا کہ بھئی مرد اس طرح نماز پڑھے. آواز آ رہی ہے نا آپ کو کلیئر؟ جی آ رہی ہے. کہ مرد اس طرح نماز پڑھے اور خواتین اس طرح نماز پڑھ لیں. میرا سوال یہ مولوی صاحب سے کہ ہجڑا کس طرح نماز پڑھے گا؟ بولے کہ بھئی ابھی ہجڑا جو ہے وہ بھی مکلف ہے. مکلف ہے کہ نہیں مکلف؟ مطلب اس کے اوپر بھی اسلامی احکامات آتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ سب کچھ آتا ہے. چلو بھئی مرد تو پیٹ پہ اس نے ہاتھ باندھ لیا، عورتوں نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیا، ابھی ہجڑا کدھر ہاتھ باندھے گا؟ بیچ میں باندھے گا یا پھر ایک ہاتھ آگے اور ایک ہاتھ پیچھے رکھے گا؟ لیکن دلیل کے ساتھ ابھی بتاؤ. تو ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، اس مولوی کے پیچھے. بولتے ہیں کب سے تم ہمیں ایسی باتیں سکھا رہے تھے بغیر قرآن و سنت کے حساب سے؟ تو یہ چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس میں اس کا جواب ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اگر ہجڑا بھی نماز پڑھے گا تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اسی طرح نماز پڑھے گا. تو لوگوں نے اس شخص کو چھوڑا نہیں کیونکہ شیخ نے ایک
आसान से मसले से उसका भांडा फोड़ दिया। तो ये खिताब आम है मर्दों के लिए, औरतों के लिए भी, सब के लिए, कि नहीं गुस्ल करें ऐसे पानी में जो कि पानी ठहरा हुआ हो, इस हालत में कि वो जुम्बी है। अच्छा चलें सबसे पहले इस हदीस पे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। इस हदीस से क्या आपके सामने आता है, यानी क्या मसला सामने आता है? पहले मसले ये कि ठहरा पानी के बारे में बताया जा रहा है इसमें। हाँ और जुनूबी है तब भी इसमें पानी नहाने से मना किए गए इसमें। हाँ ठीक है। तो फिर इससे क्या निकलता है हमारे सामने, और अगर अगर कोई शख्स आकर कि ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है उसमें अगर वो गुस्ल कर लेता है और वो जुम्बी था उससे पहले, तो उस पानी का क्या हुक्म होगा? वो पानी की सौ जी। पर पिछली हदीसों की रोशनी में, जो पिछली जो हदीसें गुजरी हैं हमारी, हम्म। जो पानी की सिफात बताया, अगर पानी का रंग जो तीन चीज नए चेंज में है तो पानी यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाहर यूज देखें कर। जब भी हदीस कोई देखते हैं ना, सबसे पहले उस हदीस के जो अल्फाज है उसमें इंसान गौर करें कि उसमें कितने अल्फाज हैं, अपने अपनी अपनी राय के हिसाब से कुछ नहीं कहें। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर तुमने गुस्ल किया तो वो पानी नापाक हो जाए, क्या ये लिखा हुआ है यहाँ पे? इस हदीस में है अल्फाज? नहीं है, बिल्कुल नहीं। यानी पानी का हुक्म नहीं है यहाँ पे कि पानी को क्या हो जाएगा अगर किसी ने गुस्ल कर लिया फर्ज किसी ऐसे पानी में कि जो कि ठहरा हुआ पानी है, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। इस हदीस की अगर उसको इल्म है, जाहिल नहीं, अगर उसको इल्म है तो उसने नाफरमानी तो की, लेकिन पानी का क्या हुक्म है? पानी का हुक्म यहाँ पे नहीं है। पहली बात तो ये। तो ये कह देना कि कोई अगर गुस्ल कर लेता है पानी में आके, ठहरे हुए पानी में आके, तो वो पानी नापाक हो जाएगा, ये कौल इस हदीस से साबित नहीं होता। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ उलमा से कौल आता भी है, उन्होंने कहा भी है कि मुस्तामिल पानी जो है वो नापाक होता है। बल्कि कैसा पूरा फिरका है जो कहते हैं कि पानी जब मुस्तामल हो जाता है वो नापाक हो जाता है। हालांकि ये बात सही नहीं है। असल बात जिसकी तरफ शेख उथैमीन भी गए हैं और भी बहुत सारे उलमा कहते हैं कि पानी मुस्तामल जो होता है वो नापाक नहीं होता है, वो पाक ही रहता है, इल्ला ये कि उसके औसाफ तब्दील हो जाए। तो इस हदीस से ये दलील लेना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि भाई जुम्बी आदमी ठहरे पानी में नहीं नहाए, क्यों? क्योंकि वो पानी उसके इस्तेमाल करने से नापाक हो जाएगा, ये मसला इस हदीस से निकलता ही नहीं। ये मसला इस हदीस में नहीं है। दूसरी बात ये, अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे हाल ये कैद लगाई वो हो जुनुब, कि वो जुम्बी हो। अगर वो जुम्बी नहीं हो तो क्या उसको इजाजत है नहाने की? जी। जी। अगर वो जुम्बी ना हो यानी नापाक ना हो तो क्या उसको इजाजत है ना? अच्छा जुम्बी किसे कहते हैं? पहली बात तो ये बात भी शेख उथैमीनी की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है असल में कि जनाबत किसे कहते हैं। शेख ने खुद बोला कि लोग इतने अरसे तक इस मसले से ना वाकिफ होते हैं कि जुम्बी किसे कहते हैं। जी। आप सवाल करें, मेरी सवाल ये हो रहा, क्या बोलते हैं, अब ब्रेक हो गया सवाल। सवाल सुन नहीं आया। अच्छा आवाज सही नहीं आई जी। जुम्बी जो है, जो जी। जनाबत, उससे क्या मुराद है? आदमी जुनुब कब होता है? यानी यहाँ पे कैद है ना कि ठहरे हुए पानी में नहीं नहाए, कि वो जबकि हाल ये है कि वो जुनुब हो, यानी जुम्बी हालत में हो, नापाकी के हालत में हो, तो उससे क्या मुराद है? अ, जुम्बी किसे कहते हैं? अ, जब जब मियाँ बीवी के सब रिश्ते कायम करते तब तो वो एक है। हाँ ठीक है। और एक एहतलाम होने से, एहतलाम मर्द का होने से, एहतलाम होने। ठीक है। और औरतों की तो मखसूस अय्याम हो गए, वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें तो हम उसमें नहीं जाते, क्योंकि उसमें तो ज़ाहिरी तौर पे कोई चीज़ भी साथ में होती है, तलव्वुज़ भी होता है साथ में। लेकिन आम तौर पर जो है वो ये है कि या तो एहतलाम हो गया और मियाँ बीवी के आपस में सोहबत। लेकिन यहाँ पे शेख हुसैनी ने इसको इसको वाजे किया है कि मियाँ बीवी अगर आपस में मिल जाएं और इंजाल नहीं हुआ, तब भी क्या वो जुम्बी शुमार होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ जुम्बी शुमार होगा, क्योंकि शेख हुसैन रहमतुल्लाह ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाए और जिस तरह बीवी के साथ होता है, जिस तरह अरबी जुबान में इसको ये कहते हैं इलाज, इलाज का मतलब दुखूल, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है। यानी अहदीस में जी। भी ये अल्फाज हैं, हदीस में भी ये वाले अल्फाज हैं कि इदा इदल तकल खतानानी, यानी अगर दो खतों की जगह आपस में मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, भले इंजाल हो या ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि अगर दुखूल हो गया लेकिन इंजाल नहीं हुआ, इलाज हो गया, दुखूल हो गया लेकिन इंजाल नहीं हुआ, तो वो जुम्बी नहीं होते।
یعنی ان کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، یہ غلط ہے. اگر دخول ہو گیا بھلے انزال ہوا یا نہ ہوا، انزال سمجھتے ہیں نا؟ جی انزال ہوا یا نہ ہوا تو وہ جنبی حالت میں ہو گیا، اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، دونوں میاں بیوی دونوں پہ غسل واجب ہو گیا. تو یہ جنبی کی حالت ہوتی ہے. تو اگر انسان جنبی نہیں ہے، صرف جا کے ایسی نہانا چاہتا ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں، تو کیا وہ نہا سکتا ہے؟ ہاں نہا سکتا ہے ٹھہرے پانی میں. ہاں اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نہا سکتا ہے، لیکن علماء نے اس سے بھی منع کیا ہے، اس چیز سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے وہ پاکی اور ناپاکی کے بارے میں نہیں ہے. یعنی پانی جو ہے وہ پاک یا ناپاک ہے اس مسئلے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے تاکہ یہ پانی آہستہ آہستہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ پانی خراب نہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ایک آدمی آ کے اگر ہو سکتا ہے آ کے نہائے پانی میں، اس سے جن کوئی فرق نہیں پڑے، لیکن دوسرا آئے تیسرا آئے، آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وہ پانی خراب ہو جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو روکنے کے لیے شروع سے منع کر دیا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی بھی غسل نہ کرے. تو علماء نے جنبی ہو یا جنبی نہ ہو دونوں سے منع کیا ہے کہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کریں. دوسری بات یہاں پہ یعنی صفت سے اس پانی کو خاص کیا گیا ہے کہ پانی وہ جو کہ پانی ٹھہرا ہوا ہو، اگر پانی جاری ہو، پانی چل رہا ہو، تو کیا اس میں غسل کیا جا سکتا ہے پھر؟ جی کیا جا سکتا ہے. ہاں اس میں غسل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پانی چل رہا ہے، اور پانی جو چلتا رہتا ہے وہ گندگی کو وہاں پہ رہنا نہیں دیتا بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. لیکن اس میں سے ایک قسم کا پانی مستثنا ہے جو کہ سمندر کا پانی ہوتا ہے. سمندر کا پانی بھی ٹھہرا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ وہ اس میں گندگی ٹھہرتی نہیں ہے، گندگی رہتی نہیں ہے، گندگی ہٹ جاتی ہے. اگر ہوگی بھی تو کسی طرف ہوگی اور وہ دوسری طرف پہ اثر نہیں کرے گی. تو سمندر کا پانی اس سے مستثنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو اس حدیث سے نکلتی ہیں، اور اس سے پچھلا والا مسئلہ بھی نکلتا ہے. پچھلی والے مسئلے میں جو ہم نے 2 قولیں دیکھی تھی، دیکھیں یہاں پہ بھی پانی کی مقدار کی کوئی قید نہیں ہے. مائع دائم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائع دائم اگر قلتین ہو تب غسل کر سکتے ہیں، اگر اس سے کم ہو تو نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر جنہوں نے قلتین کا قول لیا ہے، مائع کثیر کا قول یا قلتین کا، تو ان کے حساب سے اگر قلتین میں غسل کیا تو اس میں کوئی حرج ہونا ہی نہیں چاہیے. قلتین سے زیادہ اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ پانی کی مقدار کی کوئی تعین نہیں ہے. پانی دائم ہو چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ اس میں آدمی غسل نہ کرے. کیونکہ ہم نے خود یہ چیز دیکھی ہے، علماء نے بتایا کہ یہ جو منع کرنا یہ اس لیے ہے تاکہ پانی آہستہ آہستہ استعمال کی وجہ سے گندا نہ ہو جائے، یعنی استعمال سے باہر نہ ہو جائے، تلفظ. اور واقعی میں چیز ہم نے خود اپنی اسکول کی زندگی میں دیکھی کہ ہم لوگ ایک جگہ کہیں گئے تھے پکنک پہ، تو وہاں پہ بارش کے بعد ایک جگہ پہ پانی کافی جمع تھا. اور اگر اس پانی کو دیکھا جائے تو ہم بول سکتے ہیں کہ کافی زیادہ پانی، جتنا ایک ٹینکی میں بھر کے پانی ہوتا ہے. تو سارے اسکول کے لڑکے وہاں پہ آئے اور اس پانی میں نہانا شروع کر دیا انہوں نے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سب کے سب وہاں سے نکلے تھے اس پانی کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا. بالکل وہ پانی تبدیل ہو چکا تھا، کسی کے استعمال کے لائق نہیں تھا. یعنی حالانکہ وہ صاف ستھرا پانی تھا، اگر اس میں سے پانی لے کے وہ تھوڑا سا استعمال کر لیتے تو الگ بات ہوتی، پانی بھی صحیح رہتا. لیکن ان سب نے اس کے اندر کیا، حالانکہ کوئی جنبی نہیں ہوگا اس وقت، تو کوئی جنبی نہیں ہوگا، لیکن جنابت کے بغیر انہوں نے اس میں جا کے غسل کیا، اس میں نہائے، تو وہ پانی بالکل خراب ہو گیا. اب اس پانی کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا. تو اصل علت اس چیز کی یہ نہیں ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے گا، یہ اصل علت اس کی یہ ہے کہ اس کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو جائے گا. اور شریعت ہمیشہ مال کو یا دوسری چیزوں کا تحفظ چاہتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں اور بھی بہت بحث ہے اس حدیث میں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی علم کی شروعات کرتے ہیں، شروع کی چیزوں میں تھوڑی بحث ہوتی ہے، اس چیز کو تھوڑا ذہن میں رکھنے کے لیے بعد میں چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جاتی ہے. جیسے نحو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، بعد میں آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح صرف بھی ہیں، حدیث میں دوسری چیزیں بھی، تو شروع میں کچھ بحث ہو تو انشاءاللہ اس سے تھکنا نہیں چاہیے، انشاءاللہ آگے اور آسان ہو جائے گا. تو اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. اس میں جو اور گفتگو انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں دیکھیں گے. یہاں تک کچھ اشکال اس میں؟ انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.